الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 33 فقہ بہار شریعت، حصہ نمبر 3۔ اس میں ہم امامت کا بیان پڑھ رہے تھے، اس کے بعد ہم نے جماعت کا بیان اور اس کے مسائل شروع کیے تھے۔ پچھلے سبق میں مسئلہ نمبر 24 تک ہم نے یہ پڑھا تھا، سیکھا تھا، سمجھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس سے آگے کے مزید مسائل ہم پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ نمبر 25 ہے، خنثی مشکل کی محاذات مفسد نماز نہیں۔ امرد خوبصورت یعنی خوبصورت لڑکے جو ہوتے ہیں، مشتہی کا مرد کے برابر کھڑا ہونا مفسد نماز نہیں۔ وہ عورت کا کھڑے ہونے کے حوالے سے مسائل ہیں، تو خنثی اور لڑکا جو ہے اس کے مسائل نہیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 27 ہے، مقتدی کی 4 قسمیں ہیں، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ مدرک، لاحق، مسبوق۔ لاحق مسبوق، مدرک اسے کہتے ہیں جس نے اول رکعت سے تشہد تک امام کے ساتھ پڑھی، یعنی شروع سے آخر تک امام کے ساتھ پڑھی، اگرچہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ رکوع ہی میں شریک ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مدرک۔ مدرک کہتے ہیں پانے والا، تو اس کو ساری نماز ملی ہے۔ لاحق یعنی بعد میں شامل ہوا، وہ کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں ابتدا کی مگر بعد ابتدا اس کی کل رکعتیں یا بعض فوت ہو گئیں، خواہ عذر سے فوت ہوں، جیسے غفلت یا بھیڑ کی وجہ سے رکوع سجود کرنے نہ پایا، یا نماز میں اسے حدث ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا مطلب، یا مقیم نے مسافر کے پیچھے اقتدا کی، یا نماز خوف میں پہلے گروہ کو جو رکعت امام کے ساتھ نہ ملی، خواہ بلا عذر فوت ہوں، جیسے امام سے پہلے رکوع سجود کر لیا پھر اس کا اعادہ بھی نہ کیا، تو امام کی دوسری رکعت اس کی پہلی رکعت ہوگی، اور تیسری دوسری، اور چوتھی تیسری، اور آخر میں ایک رکعت پڑھنی ہوگی۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے کہ امام کی بعض رکعتیں پڑھنے کے بعد شامل ہو اور آخر تک شامل رہا۔ لاحق مسبوق وہ ہے جس کی کچھ رکعتیں شروع کی نہ ملی، پھر شامل ہونے کے بعد لاحق ہو گیا۔ لاحق مدرک کے حکم میں ہے کہ جب اپنی فوت شدہ پڑھے گا تو اس میں نہ قرات کرے گا نہ سہو سے سجدہ سہو کرے گا، اور اگر مسافر تھا تو نماز میں نیت اقامت سے اس کا فرض متغیر نہ ہوگا کہ 2 سے 4 ہو جائے، اور اپنی فوت شدہ کو پہلے پڑھے گا، یہ نہ ہوگا کہ امام کے ساتھ پڑھے، پھر جب امام فارغ ہو جائے تو اپنی پڑھے۔ مثلا اس کو حدث ہوا اور وضو کر کے آیا تو امام کو قاعدہ خیرہ میں پایا تو یہ قاعدہ میں شریک نہ ہوگا، بلکہ جہاں سے باقی ہے وہاں سے پڑھنا شروع کرے۔ اس کے بعد اگر امام کو پالے تو ساتھ ہو جائے، اور اگر ایسا نہ کیا بلکہ ساتھ ہو لیا، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوت شدہ پڑھی تو ہو گئی مگر گناہگار ہوا۔ یہ جو لاحق کے مسائل ہیں نا، یہ آپ پریشان نہ ہوں، یعنی کہ یہ تقریباً نہ ہونے والا مسئلہ ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے؟ اکثر یہی ہوتا ہے کہ مقتدی شروع سے شامل ہوا نماز میں اور آخر تک شامل رہا، یا پھر 1-2 رکعتیں رہ گئیں، یا آخر تحیات میں شامل ہوا ہے مسبوق۔ تو مدرک اور مسبوق عام طور پہ مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اللہ خیر کرے، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ہم پڑھ تو بہار شریعت میں عالم کورس رہے ہیں، مگر بہار شریعت میں بھی کئی چیزیں بلکہ بہت ساری چیزیں مفتی لیول کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کمپلیکیٹڈ جو ہیں، پیچیدہ ہیں، تو اس پہ اپنے زیادہ ٹائم نہیں گزارنا، یعنی کہ ایسے مسائل جو ہوتے نہیں ہیں، فرضی ہیں یا بہت شاذ و نادر ہیں، تو ان پہ ٹائم صرف کرنے کی بجائے وہ مسائل پہ زیادہ توجہ دیں جو ڈیلی کے ہیں، اور اگر ایسا مسئلہ کوئی پیش آ جائے تو کتاب کھول کے دیکھ لیں
کسی کو سمجھانا ہو تو کتاب دیکھ لیں. کسی نے کہا تھا کہ آپ کو ہر کتاب حفظ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کو صرف یہ چاہیے کہ پتہ ہو کون سی کتاب میں کیا لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے. یہ انگلش کا ایک جملہ ہے، اس کی میں نے وضاحت اردو میں کی ہے. تو بس یہ ذہن جب آپ کا بن جائے گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ گھبرائیں گے نہیں. میں تو فتاوی رضویہ شریف جب پڑھتا تھا نا تو بڑے آتے تھے مسائل، اصول، بڑا پیچیدہ الفاظ اور مطلب بہت اصطلاحات آتی تھیں. ایسے گھبرا جاتا تھا نا بندہ کسی دنیا میں آ گیا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو وہ شیطان بھی وسوسے دیتا ہے نا بندے کو، یار یہ تو بہت بڑی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے، تو اپنے بس کی بات نہیں ہے. پھر میں سوچتا تھا کہ بھائی سب کچھ چھوڑ دینے کی بجائے کچھ حاصل کر لینا اچھا ہی ہے نا. چلے کم از کم مجھے زیارت کا موقع مل رہا ہے، اور اتنا تو پتہ چل جائے گا نا ابھی کون کون سے مسائل پہ کیا کیا لکھا ہے اور کیسا کیسا لکھا ہے. جہاں سے نہ سمجھ آئے سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے علماء کی، اور جو سمجھ آ جائے الحمدللہ میں نے یہ سیکھ لیا. اگر پورا رسالے کے دلائل سمجھ نہیں آتے تو رسالے کا تو سمجھ آتا ہے نا بھی اس موضوع پہ لکھا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو پھر میں نے ایک دن اپنے آپ کو یوں بھی تسلی دی کہ اگر فتاوی رضویہ کا ہر لفظ مجھے سمجھ آئے تو مجھ میں اور اعلیٰ حضرت میں پھر فرق کیا رہ گیا. آئی سمجھ آپ کو؟ تو ہم حضرت بھی نہیں ہیں، وہ تو اعلیٰ حضرت ہیں. تو ہم مطلب جس لیول کے ہیں نا عوام ہیں، اور بالکل علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے والے ہیں. اور یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمیں یہاں پر جگہ مل جائے. ہم علماء کے برابر بیٹھنے والے بالکل نہیں ہیں، اور نہ یہ خواہش رکھا کریں، اور نہ اس خواہش کو پیدا ہونے دیں، اور نہ کبھی دماغ میں آنے دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دل جمعی کے ساتھ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو اسی کے حوالے سے مسئلہ 29، 30، 31 ہے، یہ آپ نے مطلب دیکھ لینے ہیں. 32 پڑھتا ہوں. مسبوق نے اپنی فوت شدہ پڑھ کر امام کی متابعت کی تو نماز فاسد ہو گئی. مسبوق نے امام کو قاعدہ میں پایا تو تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں کرے، پھر دوسری تکبیر کہتا وہ قاعدہ میں جائے. رکوع و سجود میں پائے جب بھی یوں ہی کرے. اگر پہلی تکبیر کہتا ہوا جھکا اور حد رکوع تک پہنچ گیا تو سب صورتوں میں نماز نہ ہوگی. اچھا یہ میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ بہت مسئلہ پیش آتا ہے کہ اب جماعت ہو رہی ہے، اب آئے مسجد میں، اس میں شریک ہونا ہے. اگر تو وہ کھڑے ہیں تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے مرد حضرات، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے. چونکہ امام نے بھی باندھے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہیں تو آپ نے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے. اور مرد ناف کے نیچے باندھتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ملتان اجتماع میں حاضری ہوئی تھی، 2 دفعہ حاضری ہوئی تھی. جو آخری 2 اجتماع ہوئے تھے نا ملتان میں، تو یو کے سے ہی قافلہ گیا تھا، اس کے ساتھ حاضری ہوئی تھی. 7 یا 8 کی بات ہے. تو اس میں نا ایک بار ایک مبلغ جو ہے وہ بڑے مطلب نماز کا حلقہ لگایا ہوا تھا پریکٹیکل، تو بڑے زور زور سے بیان کر رہے تھے. عام اسلام بھائی تھے، عالم ڈیفینیٹلی نہیں تھے. وہ سب کو یہ سکھا رہے تھے بھی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں. میں نے ان کی توجہ دلائی، حضرت شاید آپ کی توجہ نہیں ہے، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. تو انہوں نے خیر اسی وقت رجوع کیا اور سب کو پھر بتایا کہ بھی اس طرح کرنا ہے. تو یوں آپ کی میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مذہبی حلیے میں ہو اور مطلب مسئلہ بالکل ہی غلط بتا رہا ہو، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے. تو آپ نے لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے نا، جماعت ہو رہی ہے، امام قیام کے علاوہ کسی پوزیشن میں ہے، تو کیسے شامل ہوں؟ آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. سائڈوں پہ کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا، باندھنا نہیں ہے. اب رکوع میں ہیں
تو پھر دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. تکبیر انتقال اسے کہتے ہیں، پوزیشن چینج کرنے والی تکبیر. اگر سجدے میں ہیں یا اتحیات میں ہیں تب بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اس پوزیشن میں شامل ہو جائیں. یہ درست طریقہ ہے. اور یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں کان تک ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکوع سجدہ وغیرہ میں جاتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. بلکہ اکثریت تو یہ بھی کرتی ہے، ایک ہی تکبیر کہتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں مثال ہے، اور پھر دوسری پوزیشن میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں، دوسری تکبیر نہیں کہتے. دیکھیے دوسری تکبیر سنت ہے. یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا رکوع سجود میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں، یہ سنت ہیں. اگر کبھی رہ جائے تو نماز پھر بھی ہو جاتی ہے، مگر جان بوجھ کے ترک مکروہ ہے. تو یہ مکروہ کام ہم نے نہیں کرنا. تو جو درست طریقہ ہے وہ خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آج ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا کہ قیام میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اور جب قیام نہیں کرنا تو ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، اور پھر دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے اس پوزیشن میں چلے جانا ہے جس میں امام ہے. اور اگر رکوع میں آپ شامل ہو گئے امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے تو نہ صرف آپ کو رکوع ملا ہے بلکہ یہ رکعت جو تھی نا پچھلی یہ بھی مل گئی ہے. یہ حدیث پاک سے بالکل ثابت ہے. تو یوں مطلب احتیاط کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اور اگر رکوع سے امام اٹھ گیا ہے، اب آپ قوما اس کو کہتے ہیں نا، اس پوزیشن میں شامل ہوئے ہیں، یا سجدے میں یا دو سجدوں کے درمیان جلسے میں، یا قعدہ میں، قعدہ اولیٰ ہو یا اخیرہ ہو، التحیات جسے کہتے ہیں اس میں، تو اب آپ کو وہ رکعت نہیں ملی. مگر ایسا نہ کریں کہ آپ ابھی چلے جی میں ابھی بال سنوار لیتا ہوں، اپنا مطلب کوئی موبائل چیک کر لیتا ہوں، چونکہ رکعت تو مجھے ملنی نہیں ہے، جب کھڑے ہوں گے تو پھر شامل ہو جاؤں گا اگلی رکعت میں. ایسا نہ کریں، بلا تاخیر شامل ہو جائیں، ثواب سے محروم نہ رہیں. اچھا یہ مسئلہ جو ہے نا یہ سمجھنے والا ہے. مسئلہ نمبر 34 ہے مسبوق. مسبوق کسے کہتے ہیں؟ بار بار دہرا رہا ہوں کہ جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں امام کے ساتھ نہیں ملیں، اس کو بعد میں آیا ہے. مسبوق نے جب امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی شروع کی تو حق قراءت میں یہ رکعت اول قرار دی جائے گی. اول کیوں قرار دی جائے گی؟ کہ وہ اول اس نے امام کے پیچھے پڑھی نہیں ہے نا، تو یہ شروع سے نماز شروع کرے گا نا. تیسری چوتھی یا دوسری امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، تب یہ کھڑا جب ہوگا نا تو یہ اپنی پہلی پڑھے گا. اور حق تشہد میں پہلی نہیں بلکہ دوسری تیسری چوتھی جو شمار میں آئے. مثلا 3 یا 4 رکعت والی نماز میں ایک اسے ملی تو حق تشہد میں یہ جو اب پڑھتا ہے دوسری ہے، لہٰذا ایک رکعت فاتحہ و سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرے. اور اگر واجب یعنی فاتحہ یا سورت ملانا ترک کیا تو اگر عمدن ہے یا ادا واجب اور سہون ہو تو سجدہ سہو. پھر اس کے بعد والی میں بھی فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور اس میں نہ بیٹھے. پھر اس کے بعد والی میں فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر ختم کر دے. 2 ملی ہیں 2 جاتی رہیں تو ان دونوں میں قراءت کرے، ایک میں بھی فرض قراءت در کیا نماز نہ ہوئی. اچھا میں نے اس کا ایک حل نکالا ہے، یہ میرے خیال میں صرف میری ہی بات ہے، شاید کسی اور نے نہ کہی ہو، کہ جو اکیلا نماز پڑھتا ہے نا اس کے لیے آسانی اس میں ہے کہ وہ فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا لیا کرے سورت فاتحہ کے ساتھ، زیادہ ثواب ہے. اکیلے کے لیے مطلب ٹھیک ہے چل جائے گا، امام کو مکروہ تنزیہی ہے مگر اکیلے کے لیے چل جائے گا. اچھا اگر عادت آپ کی ہے نا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کی، تو پھر آپ اگر مسبوق ہو نا تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی حاجت نہیں پڑے گی کہ کون سی رکعت میں سورت ملانی ہے کون سی میں نہیں ملانی. تو چاہے آپ کی امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت ہے یا 3 رکعتیں ہیں یا 4 ہی ہیں کہ امام کے سلام کے وقت آپ شامل ہوئے تھے، تو آپ سب رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا دیا کریں. تو یوں قراءت کا مسئلہ حل ہو گیا. اور آسان یہ ہے
کہ امام کے سلام کے بعد جب کھڑے ہوئے ہیں تو پہلی جو رکعت اس میں ثنا پڑھنی ہے، پہلی میں صرف ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ صورت ملانی ہے، اور اس باقی سب میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانی ہے. سمپل ہو گیا. اور امام کے ساتھ آپ کو ایک رکعت ملی ہے تو یہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اس میں تحیات کے لیے بیٹھیں گے. امام کے ساتھ 2 ملی ہیں تو اب آپ کی یہ تیسری رکعت ہے، تیسری میں نہیں بیٹھتے، چوتھی میں بیٹھتے ہیں. تو یوں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہوگا. 35 36 37 یہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لینا ہے. 38 پڑھتا ہوں، امام کے سلام سے پہلے مسبوق کسی عذر کی وجہ سے کھڑا ہو گیا، سلام کے انتظار میں خوف حدث ہو، وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہے، یا فجر و جمعہ و عیدین کے وقت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا وہ مسبوق معذور اور وقت نماز ختم ہونے کا گمان ہے، یا موضع پر مسا کیا اور مسا کی مدت پوری ہو جائے گی، تو ان سب صورتوں میں کراہت نہیں، مگر امام کے سلام کے بعد ہی کھڑے ہوا جائے. باقی جو مسائل ہیں آپ 43 تک اس کو خود دیکھیں، خود پڑھیں. پھر مسبوقوں اور لاحق مسبوق کے احکام، یہ میں نے جیسے کہ پچھلے سبق میں بھی آپ کو عرض کیا تھا، ان کو ایک نظر دیکھ لیں، مگر ان کو یاد رکھنا بالکل ہر وقت ذہن میں ہو یہ ضروری بات نہیں ہے، اور نہ یہ ہر وقت ذہن میں رہتے ہیں. 48 پڑھ دیتا ہوں. امام نے طویل سجدہ کیا، مقتدی نے سر اٹھایا اور یہ خیال کیا کہ امام دوسرے سجدہ میں ہے، اس نے بھی اس کے ساتھ سجدہ کیا، تو اگر سجدہ اولا کی نیت کی یا کچھ نیت نہ کی یا ثانیہ اور مطابت کی نیت کی تو اولا ہے، پہلا ہی ہے، اور اگر صرف ثانیہ کی نیت کی تو ثانیہ ہوا. پھر اگر وہ اسی سجدے میں تھا کہ امام نے بھی سجدہ کیا اور مشارکت ہو گئی تو جائز ہے. امام کے دوسرے سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس نے سر اٹھایا تو جائز نہیں، اور اس پر سجدہ کا اعادہ ضروری ہے، اگر اعادہ نہ کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. بالکل ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. 5 چیزیں وہ ہیں کہ امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی نہ کرے اور امام کا ساتھ دے. تکبیرات عیدین، قعدہ اولا، سجدہ تلاوت، سجدہ سہو، قنوت جبکہ رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو، ورنہ قنوت پڑھ رکوع کرے. مگر قعدہ اولا نہ کیا اور ابھی سیدھا کھڑا نہ ہوا تو مقتدی ابھی اس کے ترک میں مطابقت امام کی نہ کرے، بلکہ اسے بتائے، یعنی لقمہ دے تاکہ وہ واپس آ جائے. اگر واپس آ گیا فبیا، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب نہ بتائے کہ امام کھڑا ہو گیا اب لقمہ دے گا، تو یہ لقمہ غیر محل میں ہونے کی وجہ سے مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام اگر واپس بیٹھے گا تو امام کی بھی ٹوٹ جائے گی اور سبھی کی ٹوٹے گی، بلکہ یہ خود بھی قعدہ چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے. 4 چیزیں وہ ہیں کہ امام کرے تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں. نماز میں کوئی زائد سجدہ کیا، تکبیرات عیدین میں اقوال صحابہ پر زیادتی کی، جنازہ میں 5 تکبیریں کہیں، 5ویں رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں امام کی مطابقت نہیں کرنی. 5ویں کے بارے میں ہے، 5ویں رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہو گیا. پھر صورت میں اگر قعدہ اخیرہ کر چکا ہے تو مقتدی اس کا انتظار کرے، اور اگر 5ویں کے سجدہ سے پہلے لوٹ آیا تو مقتدی بھی اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ سلام پھیریں اور اس کے ساتھ سجدہ سہو کرے. اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا تو مقتدی تنہا سلام پھیر دے. اور اگر قعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو سب کی نماز فاسد ہو گئی، اگرچہ مقتدی نے تشہد پڑھ کر سلام پھیر لیا ہو. یہ نماز فاسد کیوں ہوئی ہے؟ کہ قعدہ اخیرہ فرض تھا، اس نے چھوڑ دیا ہے، اور 5ویں کا سجدہ کرتے ہی وہ ساری نفل ہو گئے نا. اب اس کو حکم ایک اور ملا لے، 6 پوری کر دی اور 2 نفل کا ثواب پائے، رکعتیں 6 اور نفل 2. اللہ اکبر. اور نماز دوبارہ پڑھنی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار مجھے یہ اتفاق ہوا تھا، عصر کی نماز تھی، پاکستان گاؤں ہے 133 جنوبی، تحصیل سیلان والی، ضلع سرگودا. تو وہاں پر ایک نوجوان تھے، ماشاءاللہ بارش تھے، قرات وغیرہ بھی درست تھی، بڑا دیندار تھا وہ، ماشاءاللہ بڑا سلجھا ہوا نوجوان تھا. تو اس نے جماعت کرائی نا، ایک ہی صف تھی، بزرگ تھے اکثر، تو وہ نا چوتھی کے لیے نہیں بیٹھا، تحیات کے لیے کھڑا ہو گیا.
लकमा दिया फिर भी नहीं बैठा। बाबे फिर खड़े हो गए उसके पीछे, फिर उसने पांचवी पढ़ी, ओ बाबे बैठ गए, वो फिर खड़ा हो गया, फिर लकमे दिए नहीं बैठा, फिर खड़े हो गए सारे उसके पीछे। एक बुजुर्ग का तो मुझे याद है, वो दाएं बाएं देखने लगे भी हो क्या रहा है आज। उसने छठी रकत पढ़ाई, 6 पढ़ाई उसने, सलाम फेरा ना, बाबे उसको देख के जनाब आंखें निकालें उसको। वो कहता है बुजुर्गो ये 2 नफल हुई हैं, उठो अभी 4 रकतें पढ़नी हैं। वो जो उठने वाला मंजर था ना, देखने के लायक था बुजुर्गों का। ऐसा अजीब वर्ता हैरत में मुबतला थे सारे। और मुझे तो एक लिहाज से जैसे ना थोड़ा वो हो गया था, इंटरेस्टिंग लगा था कि एक थोड़ा अजीब हो गया आज, मगर मसले का मुझे मालूम नहीं था और एहतजाज भी मैंने नहीं किया किसी किस्म का। और माशाल्लाह उन्होंने फिर 4 रकतें सही पढ़ा दी, अल्लाह का शुक्र है, उनको मसले का पता था। मसला नंबर 52 है, 9 चीज़ें हैं कि इमाम अगर ना करे तो मुक्ति उसकी पैरवी ना करे बल्कि बजा लाए। तकबीर तहरीमा में हाथ उठाना, सना पढ़ना जबकि इमाम फातिहा में और आहिस्ता पढ़ता हो, रुकू करना, सजूद की तकबीरात व तस्बीहात, तस्मीअ समी अल्लाह जैसे पढ़ते हैं, तशहुद पढ़ना, सलाम फेरना, तकबीरात तशरीक। तो ये चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। आगे एक मसला नया है, नमाज में बेवज़ू होने का बयान। ये सिर्फ आपको मालूमात के लिए मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा और इसमें एक कुलिया भी बता दूंगा। हदीस भी पढ़ देता हूँ। अबू दाऊद उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई नमाज में बेवज़ू हो जाए तो नाक पकड़ ले और चला जाए। इब्न माजा और दारकुतनी की रिवायत इन्हीं से है कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको कह आए या नक्सीर टूटे या मज़ी निकले तो चला जाए और वज़ू करके इसी पर बिना करे बशर्ते कि कलाम ना किया हो। और बहुत से सहाबा कराम मसलन सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक आदम व मौला अली व अब्दुल्ला बिन उमर व सलमान फ़ारसी और ताबईन उज़ाम मसलन अलकमा व ताऊस व सालिम इबन अब्दुल्ला व सईद बिन जुबैर और शुअबी और इब्राहिम नख़ई और अता व मकहूल व सईद बिन अल-मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन का यही कौल है। अच्छा, अहकाम फ़िकिया क्या है नमाज में जिसका वज़ू जाता रहे, अगरचे कादा खीरा में, तशहुद के बाद, सलाम से पहले, तो वज़ू करके जहाँ से बाकी है वहीं से पढ़ सकता है। इसको बिना कहते हैं, बिना कहते हैं। मगर अफजल ये है कि सिरे से पढ़े, यानी शुरू से सारी पढ़े। शुरू से क्या मुराद है, वो जो 4 फ़र्ज़ या 2 सुन्नतें पढ़ रहा था वो मुराद है कि सिरे से पढ़े। मसलन किसी की ने ज़ोर की नमाज है, 4 सुन्नतें भी पढ़ ली, 4 फ़र्ज़ भी पढ़ लिया, अब 2 सुन्नतें पढ़ते हुए उसका वज़ू टूटा, तो सिरे से पढ़ने का क्या मतलब है, 2 सुन्नतें दोबारा पढ़े। सिरे से मतलब ये नहीं कि 4 सुनते हो 4 फ़र्ज़ दोबारा पढ़े, ये हमेशा ज़हन में रखिएगा। मगर अफजल ये है कि सिरे से पढ़े, इसे इस्तीनाफ़ कहते हैं। इस हुक्म में औरत मर्द दोनों का एक ही हुक्म है। ठीक हो गया। जिस रुकन में हदस वाक़ हो उसका अदा करे। बिना के लिए 13 शर्तें हैं, अगर इनमें से एक शर्त भी मादूम हो बिना जायज़ नहीं। अब ये 13 शर्तें, पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि ये पढ़ना मुश्किल, फिर समझना मुश्किल, फिर 13 की 13 याद रखना मुश्किल है। मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने इनमें से ना एक पढ़नी है और ना आपको पढ़ने की तरगीब दे रहा हूँ। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है। जी हाँ बिल्कुल, आप ये ज़हन में रख लें, अगर नमाज में वज़ू टूट गया, चाहे आप इमाम हैं या मुक्तदी, आपने वज़ू करके वो नमाज सिरे से पढ़नी है बस, क्योंकि अफजल ही ये है। तो जिस काम में ज़्यादा सवाब भी है और एहतियात भी है और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बंदा बच भी जाता है, तो क्यों ना वो काम किया जाए। ठीक हो गया। तो ये आपने इसमें कुछ भी सीखने वाला, कुछ भी समझने वाला, कुछ भी परेशानी होने वाली बात नहीं है। इनकी तफरीआत भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। हाँ, ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, इनको सरसरी देख लें थोड़ा सा। ठीक हो गया।
آپ کا جو اگر اشتیاق ہے پڑھنے کا تو چلے پڑھ لیں، مگر کرنے والا جو ہے وہ میں نے آپ کو مختصر عرض کر دیا۔ اصل میں میرا کیا ذہن بنا ہوا ہے کہ مسائل کو نا حل کیا جائے، مسائل کو بڑھایا نہ جائے، بلکہ مسائل کو سمجھایا جائے کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا دنیا میں کام صرف مسائل اور مسائل پڑھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں اللہ کے فضل سے جو اسلام نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے، تو ان پہ بھی توجہ رکھنی ہے، بلکہ ایکولی اپنے آپ کو ہر کام کے لیے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ ہم نے نمازی بھی بننا ہے انشاءاللہ تعالی، غازی بھی بننا ہے انشاءاللہ تعالی، اور بھی بہت سارے کام ہیں سیکھنے والے، سمجھنے والے، کرنے والے۔ تو یہ طہارت کے، پاکی کے، نماز کے مسائل ماشاءاللہ جو اہم ہیں وہ ضرور سیکھیں، جو اہم نہیں ہیں ان پہ زیادہ وقت لگانے کی حاجت نہیں ہے، صرف میرا اتنا کہنے کا مقصد ہے۔ خلیفہ کرنے کا بیان، اب خلیفہ میں بھی وہی بنا والا مسئلہ ہے۔ نماز میں امام کو حدث ہوا تو ان شرائط کے ساتھ جو اوپر مذکور ہوئیں، 13 کی 13 شرطیں، دوسرے کو خلیفہ کر سکتا ہے، اس کو استخلاف کہتے ہیں۔ اگرچہ وہ نماز جنازہ ہو، جس موقع پر بنا جائز ہے وہاں استخلاف صحیح ہے، اور جہاں بنا صحیح نہیں استخلاف بھی صحیح نہیں۔ تو کیا سیکھا ہم نے؟ وہی جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نہ بنا کرنی ہے نہ خلیفہ کرنا ہے، کسی کو بنانا نہیں خلیفہ، ٹھیک ہے؟ وضو ٹوٹا ہے بھئی ٹھیک ہے، نماز دوبارہ پڑھ لیں، بس سمپل از دیٹ، اتنا یہ آسان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان، اس کے مسائل اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ آج 1-2 منٹ جلدی اس کو ختم کر دیتے ہیں، پچھلے جو لیسن تھے اس میں 1-2 منٹ اوپر بھی ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں یہ عالم کورس اردو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ جاری رکھنے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔